حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے سے کچھ دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا اور آپ نے سرخ پٹی جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر باندھی ہوئی تھی۔ تو دو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر مسجد نبوی شریف میں لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا۔ جب صحابہ حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے ہم سب کو اکٹھا کیا، آج آپ ہمیں کیا فرمانے والے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تو نہ تمہیں جہاد کے متعلق کچھ بتانا ہے اور نہ ہی اخلاقیات کے بارے میں کچھ بتانا ہے اور نہ ہی کسی اور معاملات کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ آپ کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ آج آپ کو بتانا ہے کہ رب نے بندے کو اجازت دی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو تم ان بندوں میں رہ لو اور اگر تم چاہتے ہو تو تم میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر غور نہیں کر رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہے تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگے۔ تو انہوں نے عرض کیا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان، ہم نے آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا، آپ نے ہمارے ساتھ آج تک کوئی زیادتی نہیں کی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو ہم آپ سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو پیچھے سے ایک صحابی اٹھے جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دبے دبے قدموں اور کانپتے جسم کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عکاشہ سے کہا، عکاشہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اے عکاشہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اے عکاشہ تم اپنا بدلہ لو، تم کیا بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو حضرت عکاشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جنگ میں آپ صف بندی کر رہے تھے اور اس صف بندی کے درمیان آپ نے ایک درے سے میری کمر پہ مارا تھا، تو مجھے وہ بدلہ چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ فاطمہ کے گھر میں جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ لے کر آئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نہ تو جنگ کا معاملہ ہے اور نہ کہیں غزوات پہ جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بخار ہے، ان کی طبیعت قلیل ہے، تو یہ درہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو
حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بھیجا اور حضرت بلال سے فرمایا کہ تم عکاشہ سے کہنا کہ 100 کوڑے میرے بیٹے حسن کو مارے اور 100 کوڑے میرے بیٹے حسین کو مارے، لیکن میرے بابا کے نزدیک نہ جائے، میرے بابا کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ میرے بابا اس وقت بیمار ہیں۔ تو وہ 2 ننھے شہزادوں کو لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ میری لخت جگر نے اپنے دونوں شہزادوں کو کس لیے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو وہ درہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عکاشہ تم اپنا بدلہ لو، اے عکاشہ تم اپنا بدلہ لو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے عکاشہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ؟ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے میں کن کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، لیکن مجھے بدلہ لینا ہے، میں بدلہ لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اس کو بدلہ لینے دو۔ جب حضرت عکاشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر ان کی طرف کر دی اور کہا، اے عکاشہ اپنا بدلہ لو۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے میری کمر پر درہ مارا تھا تو میری کمر پر قمیض نہیں تھی، میری کمر اس وقت ننگی تھی، آپ بھی اپنی کمر مبارک کو آپ کپڑا ہٹائیں، پھر میں اس سے بدلہ لوں گا۔ تو جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب کپڑا ہٹایا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ دور پھینک دیا اور آ کر پیچھے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے آپ نے اپنے بازو میں لے لیا اور مہر نبوت کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ میں تو صرف آپ کو اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ لگانا چاہتا تھا، میں تو صرف ختم مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا، میری کیا اوقات کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ میں آپ کا غلام ہوں۔ تو سب صحابہ ان پر رشک کرنے لگے اور سب نے کہا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم چاہتے ہو کہ ایک جنتی کو دیکھیں؟ سب نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ عکاشہ کو دیکھ لو، یہ جنتی جوان ہے، عکاشہ کو دیکھ لو، یہ جنتی جوان ہے۔ اس طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سے سبقت لے گئے۔